لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. ایسا ہی ہے، یاد رکھنا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری مسجد آخری مسجد. کس اعتبار سے؟ مسجد نبوی کے اعتبار سے. اب دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں قیامت تک بنے گی وہ صرف مسجدیں ہوں گی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مسجد نبوی ہے. یعنی کوئی شخص اٹھ کر کہے میں نبی ہوں اور یہ میری مسجد ہے. یہ دلیل ہے ختم نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم. میری مسجد آخری مسجد ہے. اور 3 مساجد ایسی ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. عبادت کی غرض سے آپ سفر کر کے صرف 3 مساجد کی طرف جا سکتے ہو. مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، یعنی مسجد نبوی. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. عبادت کی غرض سے لا تشد الرحال، نہ کجاوے کسے جائیں، نہ سواریاں تیار کی جائیں الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف. مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد بنائی. اس لیے آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہاں بھی کوئی محلہ ہو، کوئی علاقہ ہو جہاں لوگ ایک رہائش پذیر ہوں، قیام رکھتے ہوں، تو وہاں کے رہنے والوں کو سب سے پہلے کس کا بندوبست کرنا ہے؟ مسجد کا. اور مسجد جو ہے وہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کا مرکز ہے. جس بھی علاقے کے لوگ ہیں ان علاقے کے لوگوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں، مشاورت ہے علاقے کی یا جو بھی ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ مسجد. جس طرح آپ دیکھتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو کیا درجہ دے رکھا تھا، آپ کے سامنے بیان کر چکا. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جو قافلے روانہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی روانگی کا بھی باقاعدہ انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ مساجد سے. اور دوران سفر یا جب جنگ ہوتی تھی، جنگ میں کیا حالات ہوتے تھے، جب آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا جاتا تھا تو آپ ان اخبار کو یا خبروں کو جو نیوز ہوتی تھیں ان کو بھی آپ صحابہ کو آ کر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر سنایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. بڑی مشہور جنگ ہے جس کو آپ غزوہ موتا کہتے ہیں. ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام موتا تھا. اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنا کر، سپہ سالار، کمانڈر بنا کر مقرر فرمایا تھا. کیا نام تھا؟ جعفر بن ابی طالب. حضرت علی کے بھائی تھے یہ. اللہ کے پیغمبر کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، بڑے محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر. آپ نے فرمایا جھنڈا جعفر اٹھائیں گے اور جب ان کو شہید کر دیا جائے گا تو ان کی جگہ پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا تو ان کی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کو بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں میں سے جو چاہے جھنڈا اٹھا لے. اب یہ تمام ہدایات مسجد نبوی سے جاری ہیں اور یہ سب لوگ سن رہے ہیں. اور زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شہادت تو ہونی ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ کتنے عظیم الشان لوگ تھے، کیا عظیم المرتبت تھے، کیا ان کا مضبوط اور قوی ایمان تھا کہ موت سامنے ہے. اللہ اکبر. لیکن وما بدلوا تبدیلا، ان کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. اور ایسا ہی ہوا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا. ان کا نام طیار رکھا گیا نا، چونکہ دونوں بازو کاٹ دیے تھے ان کے. طیار کا مطلب ہوتا اڑنے والا.
طائرہ اسی سے ہے، جہاز، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو 2 پر دیے، شہادت کے بعد جنت میں ان پروں سے اڑ رہے ہیں، یہ رسول کائنات کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیا پڑ گیا؟ جعفر طیار۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک فرماتے ہیں، کتاب الجنائز صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر یہ خبر سنائی کہ جھنڈا جعفر نے اٹھایا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر زید بن حارثہ، یہ زید کو جانتے ہو نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے سورۃ الاحزاب میں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ تو ادعیاء کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، دیکھو تمہارے منہ بولے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی درس نہیں دیا، اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے تمہارے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق اور دوست ہیں، بیٹے نہیں ہیں تمہارے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، منہ سے بولتے ہو تم، بس یہ تمہاری بات ہے، میری نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ ہمیشہ حق ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلَ، اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تو زید بن حارثہ کو لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں آپ کو کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد، اللہ اکبر، زید بن حارثہ۔ پھر ان کے بیٹے کا نام تھا، کیا نام تھا جی؟ بڑا مشہور بچہ ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حسن اور حسین کے ہم عمر تھے۔ اسامہ بن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اسامہ سے۔ اسامہ کے بارے میں جس طرح زید ابن محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا لے پالک بولتے تھے، اس طرح اسامہ کے متعلق مشہور تھا، کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ حب کا مطلب ہوتا ہے چہیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے جو صحابی تھے، ان کا کیا نام تھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی تھے کہ جب آپ ایام موت میں، مرض الموت کے ایام میں اللہ کے پیغمبر مبتلا تھے، تو آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا جس کا قائد کس کو بنایا تھا؟ اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ، لشکر اسامہ۔ تو جب وہ مدینہ سے نکلے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے، تو یہ قافلہ رک گیا تھا۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو یہ اس وقت موجود تھے، حضرت اسامہ بن زید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تو ابو بکر صدیق کو رسول اللہ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لشکر اسامہ کی روانگی جو ہے اس کو روک دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اکبر، مجھے کون سی زمین اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے چھت فراہم کرے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کروں؟ لشکر اسامہ کی روانگی ہوگی اور ہر صورت میں ہوگی، اور انہیں کر کے دیکھا، کر کے دکھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کأنی انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج بھی میری آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان عظیم صحابہ کی شہادتوں کی خبر سنا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ جعفر سے بہت محبت کرتے تھے، زید سے بہت محبت کرتے تھے، اور عبداللہ ابن رواحہ ویسے ہی انصاری تھے، دو مہاجرین تھے ایک انصاری۔ فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، زید کو بھی کر دیا گیا، جعفر کو بھی۔ پھر جھنڈا کس نے اٹھایا؟ سیف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے خالد کے ہاتھ پر موتا کی جنگ میں
مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی. تو مسلمانوں کا جو اجتماعی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد. اجتماعی مرکز. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر بھی جاتے تھے, گھر سے نکل کر کہاں سے ہو کے جاتے تھے؟ مسجد سے. مسجد سے نکلتے. اور واپسی پہ جب آتے تھے تو سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے. آپ اپنے صحابہ کو ایک دم گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے, بلکہ لمبا سفر کرنے کے بعد واپس ایک شخص کو پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ گھر والے اپنے آپ کو سنبھال لیں, گھر کا نظام ٹھیک کر لیں, خواتین تیار ہو جائیں, بچوں کو ٹھیک کر دیں, گھر کو سنوار دیں. کیونکہ گھر سے ایک بندہ باہر ایک سفر کر کے واپس آیا ہے تو اس کو گھر سدھرا ہوا صاف ستھرا ملے گا تاکہ ماحول اچھا رہے. تو اس لیے پہلے آپ صحابہ کسی کو بھیجتے تھے اور وہ آ کر مدینہ میں خبر دے دیتا تھا کہ قافلہ مدینہ میں داخل ہونے والا ہے. پھر آپ مسجد میں آتے تھے, سب صحابہ مسجد میں آتے تھے اور مسجد کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے تھے. یہ مسجد کا اتنا بڑا مقام, یہ ایک سمجھ لو ایک کمیونٹی سینٹر ہے مسلمانوں کا. شادیاں, بیاہ, نکاح, قضایا, فیصلے, جہاد, قتال, درس, مواعظ, نصیحتیں, سب کچھ مسجد. سب ویلفیئر سب اسی کے اندر اجتماعی مراکز. بالکل ویلفیئر کا کام بھی مسجد سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ویلفیئر کا کام تو یہی ہوتی ہے نا, اب حکومتوں کا کام تھوڑا ہوتا ہے. یہ تو نچلی درجے کے لوگ کرتے ہیں سب کام, ایسا ہی ہے. تو آج تو ہم ویلفیئر کا کام ہوتا ہے جو ہمارے اس دور کے اندر جس کو آپ کو لوکل گورنمنٹ بولتے ہیں, ایسا ہی ہے جی. یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے, ایسا ہے. تو اب وہ سب بڑوں نے سنبھالا ہوا ہے کیونکہ اس میں معاملات ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ ویلفیئر کا کام بھی مسجد نہیں ہونا چاہیے نا, مطلب مسجد ہی ہونا, وہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. مدرسہ بھی مسجد میں ہونا چاہیے, یہ بھی یاد رکھو. مدرسہ بھی مسجد میں ہونا چاہیے یا مسجد کا احاطے کے ساتھ ملا ہوا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا تھا اصحاب صفہ کے لیے مسجد کے ساتھ. تو سب چیزیں بالکل ویلفیئر کام وہی ہونے چاہیے. تو مسجد بنیادی چیز ہے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی, 2 یتیم بچوں کی تھی, سہل اور سہیل. کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ یا بنی النجار, ٹرائب جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو نجار. یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم ھذا, ثامنونی مجھے قیمت لگاؤ. میں نے ویسے جگہ پر مسجد نہیں بنانی, پہلے جگہ خریدوں گا پھر مسجد بناؤں گا. بحائطکم تمہارا یہ باغ ہے, تمہارا یہ احاطہ ہے, تمہاری یہ جگہ ہے, اس کی قیمت لگاؤ. تو انہوں نے پھر قیمت لگائی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنایا. ابو بکر صدیق نے اس کو اسی طرح رکھا. عمر بن خطاب کے دور میں تھوڑی تبدیلی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا باقاعدہ, اور باقاعدہ ایک پکی عمارت بنا دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد مساجدوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ کے سامنے ہے بہت. تو یہ بھی یاد رکھو, مسجد نبوی کے اندر جو توسیع ہوئی تھی وہ جگہ خرید کر دینے والے حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ, اور اس جگہ پر جو تعمیر ہوئی تھی اس کو بھی بنا کر دینے والے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس عمل پر اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اللہ اکبر, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. یہ عثمان کا اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر ایک ہی بار 7 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے لگاتار. آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل نہ کرے, اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا کرے گا. یہ صحابہ کا مقام ہے, یاد رکھو. اور بالخصوص وہ صحابہ جو بدری صحابہ, اس کے بارے میں تو بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آیا تھا, عرش معلیٰ سے اترا کہاں؟ آسمان دنیا. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ایسے اترا, اور اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا, جھانکا ان کو.
اور ساتھ یہ کہا یا اہل البدر، اور بدریو آج کے بعد تم کچھ بھی عمل نہ کرو، میں تمہیں پھر بھی جنت عطا کروں گا اللہ۔ یہ مقام ہے بدری صاحب، اتنے عظیم الشان لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان۔ یہ ایسا دن تھا جس روز اللہ نے حق اور باطل کو چھانٹ کے رکھ دیا، ساؤٹنگ کر دی، الگ الگ کر دی۔ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ٹھیک، تو فرقان جو ہے وہ قرآن کا نام ہے، اور قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام ہی سورۃ الفرقان ہے۔ یہ آیت میں نے اسی سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پارہ 18 کے اندر ہے۔ تو فرقان بدری بڑا مشہور صحابی ہے، آپ کو ان کا نام یاد ہوگا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر چاہو تو سورۃ الممتحنہ کی تفسیر پڑھنا جا کر، سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں ہے یہ سورہ، اس کی تفسیر پڑھنا۔ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو آپ نے اس منصوبے کو مخفی رکھا تھا، پوشیدہ، سیکرٹ معاملہ ہے، جنگ ہے نا، راز تھا، مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، تب پتہ چلے جب ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک مختصر سی بات، پیغمبر کے اس راز کو فاش کرنے والا ایک صحابی تھے، اس راز کو لیک کرنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک عورت کو خط دیا تھا، پڑھنا جا کر۔ خط میں لکھا تھا مکہ والوں کو کہ مدینہ والے آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے، وہ ایک عورت کو دیا تھا، اس عورت نے سر کے بالوں کے اندر اس کو چھپایا۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا تو آپ نے حضرت علی کو اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو اس کو، حضرت علی کے دوست تھے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود حضرت علی کے بڑے گہرے دوست تھے، دونوں کو بھیجا، تو بتایا کہ یہ روٹ ہے، فلاں مقام ہے، جگہ روضہ، باغ آئے گا، خاخ، روضہ خاخ، اس باغ کا نام خاخ ہے، اس مقام پر آپ کو وہ خاتون ملے گی، اس سے جا کر خط برآمد کرو۔ ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، پہنچ گئے تھے اس لوکیشن پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوکیشن بتائی تھی، ادھر ہی گئے تو وہ موجود تھیں، ان سے خط کا انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس خط موجود ہے، اگر ہمیں آپ کی تلاشی بھی لینی پڑی، بے لباس بھی کرنا پڑا، ہم کریں گے، کیونکہ خط آپ کے پاس ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ جب ان کو لگا اس عورت کو کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے سر کے بالوں سے نکال کے، تو وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچا تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو طلب کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ نرمی کا رویہ رکھنا، میں سچا مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں یا رفقا ہیں یہ سب ان کا کوئی نہ کوئی عزیز مکہ میں موجود ہے، میرے بیوی بچے مکہ میں تھے اور میرا وہاں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اب حملہ ہوتا ہے ظاہرہ بیوی بچوں کو نقصان تو ہوگا، میں نے کہا مکہ والوں پر احسان کر دوں، اس کے بدلے وہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں، اللہ کے پیغمبر میرے اس عذر کو قبول کیا جائے، میرے معاملے میں جلدی نہ کی جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ منافق ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک معاملہ ہے، راز کو آپ نے فاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، یہ الفاظ آپ کو بتانے، عمر رک جاؤ، آپ جانتے ہو کہ حاطب بدری صحابی، اور بدری صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو جان کے کہا تھا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی عمل کرو میں پھر بھی تمہیں جنت عطا کروں۔ یہ بدری صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، پتا نا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ام کلثوم، ٹھیک ہے، نہیں رقیہ،
ام المومنین سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی، کانا تحت عثمان، حضرت عثمان کے عقد میں تھی، کانت، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی، شدید بیمار تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ آپ غزوہ میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں گے، اللہ پروردگار آپ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا بدر کے اندر شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ اور جب بدر جیتے مسلمان تو کفار جو مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے تھے، تو اس مال غنیمت کو جب تقسیم کیا گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے حضرت عثمان کا حصہ رکھا، سہم رکھا، جبکہ عثمان موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے حضرت عثمان پہ اعتراض کیا تھا، 3 سوالات کیے تھے۔ سوال نمبر 1، آپ بدر میں شریک نہیں تھے، آپ کیسے بدری ہو گئے؟ سوال نمبر 2، حدیبیہ کی جنگ، حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی تھی اس میں آپ موجود نہیں تھے، آپ اس فضیلت کے حامل کیسے ہو گئے؟ تیسرا، احد کے روز آپ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو آپ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا تھا رضی اللہ، عثمان ممبر پر تھے، خلیفہ تھے، اب آزادی اظہار رائے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ آزاد تھا، اور جواب دیا گیا اس کو۔ تو کہا دیکھو، سب سے پہلی بار بدر کی بات جو میں نے آپ کو بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہوا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں، اور آپ کا بدری ہونا ثابت اس وجہ سے رسول اللہ نے خود کہا تم بدری ہو، اور آپ کا حصہ رکھا گیا۔ اور رہی دوسری بات جو حدیبیہ کی ہے، وہ حدیبیہ کی جو بیعت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عثمان کے لیے، وہ تو انہی کے لیے ہوئی تھی، یہ اعتراض بھی کیا، ختم۔ تیسرا اعتراض جو غزوہ احد کے اندر بھاگنا ہے، بالکل بھاگے تھے، ایک نہیں بہت سارے صحابہ۔ قرآن مجید پڑھو، سورۃ آل عمران، کون سی سورہ؟ آل عمران، 3 نمبر سورہ، فاتحہ، بقرہ، آل عمران۔ آل عمران میں غزوہ احد پوری کی پوری شروع کی تقریباً آیات 80 تک وہ نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں سے پورا غزوہ احد شروع ہو رہا، آپ اس کو پڑھیں، پورا نقشہ کھینچا۔ تو غزوہ احد کے متعلق جو صحابہ میدان چھوڑ کر اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، یہ اس کا ذکر ہے جب صحابہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم اوپر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ذکر ہے۔ فرمایا بالکل بھاگے، لیکن اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کی ایک نہیں 2 مرتبہ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ یاد رکھو ان چیزوں کو، یہ لوگ پکڑتے ہیں آپ کو۔ 2 مرتبہ معافی کا اعلان فرمایا، کس نے؟ اللہ نے۔ اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ بھی ان کو معاف کرو۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَى عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ اور رسول اللہ کو کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم پڑ گئے۔ 50 لوگوں کو اوپر کھڑا کیا تھا نا، نیچے آ گئے تھے۔ آج بھی کبھی آپ جائیں مدینہ میں تو وہ جبل رمات آج بھی موجود ہے، وہ پہاڑ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا، تو وہ نیچے اترے تھے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں نرم پڑ گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کر کب کے جا چکے ہوتے۔ سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کرو، واستغفر لہم، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، وشاورہم فی الامر،
آج کے بعد جب بھی کوئی مشورہ ہو جنگی یا کوئی بھی مشورہ ہو اس مشورے میں ان کو شامل رکھنا، کہیں ان کو یوں نہ لگے کہ ہم بھاگ گئے تھے اور ہمیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، نہیں، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کے اندر۔ 2 مرتبہ کس نے معافی کا اعلان کیا؟ اللہ نے، اور 3 مرتبہ کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ کو، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیے، اور واستغفر لہم، یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، اس غلطی پر ان کے حق میں آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو بخشے۔ یہ سورۃ آل عمران۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام، ایک تو بدری ہے اور دوسرا مسجد بنائی مسجد نبوی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت دے گا۔ تو اب یہاں سے یہ معلوم ہوا ہاں جی کہ آپ علیہ السلام وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ٹھیک ہے۔ اب وہ سہل اور سہیل 2 بچے تھے، اور ان کی جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ انہوں نے آفر کیا کہ ہم فری میں دیں گے، اللہ کے نبی نے نہیں، یتیم کا مال جو ہوتا ہے اس میں بڑا خیال رکھنا۔ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا یتیم کا بہت بڑا مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں اللہ کے نبی ہیں، خضر کو بھی نبی کہا گیا کیونکہ خضر نے جب سارے کام کیے تھے، کشتی میں سوراخ کیا، دیوار بنائی، بچے کو مار دیا، کیا کہا انہوں نے؟ وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے کچھ بتایا تو میں نے کیا نا۔ تو دونوں اللہ کے نبی ہیں، یا ایک نبی ہے یا ایک ولی ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، ہم بولتے ہیں دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ ان دونوں نبیوں نے دیوار بنائی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جی؟ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، لغلامین یتیمین، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا والد انتہائی نیک شخص تھا۔ آپ کی نیکی آپ کی اولاد کو ملے گی انشاءاللہ، جب اولاد ہو جائے نا اب نیک ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے ان کے دونوں کا والد نیک آدمی تھا، تو والد نیک تھا تو اللہ نے دونوں نبیوں کو لگایا کہ بچوں کے اثاثوں کی حفاظت کرو۔ یتیم بچے تھے نا، یتیم کا اتنا بڑا مقام ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ قیامت میں میرا ساتھ، میرا جوار، میری رفاقت، میرا پڑوس اس کو نصیب ہوگا جو یتیم سے حسن سلوک کرتا۔ ہمارے ہاں یتیم سے بڑی بدسلوکی کی جاتی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یعنی اس آیت کی روشنی میں سورۃ الماعون میں اللہ فرماتا ہے جو یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے کیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنے پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس دنیا کے اندر یتیم سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ یتیم کے بارے میں یاد رکھو، لا یتما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں، بلوغت سے پہلے بلوغت سے پہلے اگر کسی بچے اور بچی کا باپ فوت ہو جائے وہ کون ہے؟ یتیم۔ بچی کے بارے میں کہا گیا جب تک وہ کفیل کی کفالت میں شادی نہیں ہوتی تو وہ اسی درجے میں رہے گی، واللہ اعلم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کروائی، اور مسجد نبی کی تعمیر میں ظاہری تکلف اور سجاوٹ کا خیال بالکل نہیں رکھا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تو صراحت سے کہا تھا لوگوں کو بارشوں سے محفوظ کرو، ٹھیک ہے، تو رنگ روگن کرنے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ عمر بن خطاب نے کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نماز سے غافل کر دو۔ لہٰذا عام اہل علم نے اس سے استدلال کرتے ہوئے مساجد میں نقش و نگاری
اور ضرورت سے زیادہ تزیین و آرائش کو مکروہ سمجھا ہے۔ آج ہم بہت خوبصورت بناتے ہیں مساجد کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، پھر ان کو بند رکھنا پڑتا، ایسا ہی ہے نا۔ آج کل صرف نماز کے ٹائم پہ کھلتی ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بند، جبکہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا حکم۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے، لوگوں مسجدوں کو صرف اتنا بناؤ کہ لوگ بارش سے، دھوپ سے، گرمی سے، ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں، تزیین و آرائش سے، رنگ سے، ہر قسم سے ذرا پرہیز کرو۔ اللہ اکبر۔ اب مسجدوں کے اندر کہا گیا، علماء میں اختلاف ہے، کیا مسجد کی قبلے والی دیوار پر کوئی قرآنی آیات لکھی جا سکتی ہے، جیسے قرآن لکھ لیتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور کیا یہ عمل ممنوع نقش و نگاری کے ذیل میں تو نہیں آتا؟ تو امام گزرے ہیں، ان کا قول آپ پڑھ لیں، علامہ زرکشی کہتے ہیں قبلے والی دیوار پر کوئی قرآنی آیات یا کوئی عبارت لکھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ بعض اہل علم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اہل علم یعنی امام مالک بہت پرانے دور کے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب دور کا جو امام ہے امام مالک ہیں، ابو حنیفہ کے بعد۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی میں کچھ ایسے اقدامات کیے تھے اور صحابہ اکرام نے اسے ناپسند نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو امام مالک نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا پھر بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا نقش و نگار سے پرہیز کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اب مدینہ مسجد نبوی بن گئی، اب مکہ سے بہت سارے مہاجر آ گئے ہیں مدینہ کے اندر، اب ان کی رہائش کے بندوبست کہاں کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو ایوب انصاری کے گھر رہنا 1 مہینہ پورا، حضرت ابوبکر کہیں اور رہے، اسی طرح دیگر صحابیوں نے مسجد قباء بنائی وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا جائے؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو کیسے سیٹل کیا جائے؟ تو اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا مشہور منصوبہ جو تھا وہ پیکج لے کر آئے تھے، جس کا نام ہے مواخات۔ کیا نام ہے؟ مواخات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے جی، اخوت یا اخوت یا مواخات، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو ان میں سے اکثر خالیات تھے، ایسا ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کس بے سر و سامانی میں وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ آج بھی لوگ ہیں، آج آپ دیکھیں نا آپ کا علاقہ بونیر کے اندر کیا حالت ہو گئی ہے، لٹ گئے لوگ، پٹ گئے لوگ، ہزاروں کے اعتبار سے گھر تباہ ہو گئے۔ اب دیکھو قدرت کا کرشمہ ہے، انسان پر کیا آزمائش ہے۔ غزہ والے پانی کو ترس رہے ہیں، بونیر والے پانی میں بہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر اب تو وہ خالیات ہیں نا، ان کی امداد کرنا، ان کو ریسکیو کرنا، ہر قسم کی ان سے مدد کرنا ہمارا کام ہے نا۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مواخات۔ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تو اکثر خالیات تھے تو وہ اپنا مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے تھے، کہاں؟ مکہ۔ اگرچہ وہ کاشتکار نہ تھے، اور انصاری سارے کاشتکار تھے، آپ کو پتہ ہے انصار مدینہ کے اندر کاشتکاری ہے، زراعت ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی انسانوں نے ہر ممکن چیز مہیا کی اور انہیں اپنی زمینیں اور باغ پیش کر دیے تاکہ وہ وہاں کام کر کے نصف پیداوار حاصل کر سکے، ٹھیک۔ کئی زمیندار انسانوں نے بطور عطیہ زمینیں بھی مہیا کر دیں کہ آدھا کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین آپ کی ہے اور عطیہ کیا ہے، یہاں آپ کاشت کریں، لگائیں، اپنا گھر چلائیں۔ جب خیبر فتح ہوا تب جا کر وہ زمینیں انہیں واپس کی گئی۔ خیبر کے بعد ذرا زمینیں آ گئیں، تو زمینیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے مہاجرین کے درمیان وہ زمینیں تقسیم کی تاکہ جو مدینہ کے لوگ ان کی زمینیں ان کو واپس ہو جائیں۔ جب قریظہ، بنو قریظہ یہ یہود کا قبیلہ ہے، اور بنو نذیر یہ بھی یہود کا قبیلہ، فتوحات حاصل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود وہ درخت اور باغات انصار کو واپس کر دیے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ کیے تھے۔ تو رسول اللہ کو بھی عطیہ کیے ہوئے تھے، آپ نے جب فتح ہوئی جگہ تو وہ چیزیں واپس کر دی۔ انصار کا یہ طرز عمل ان کے لیے اس
عظیم محبت اور اخوت کا ترجمان ہے جو انہیں مہاجرین سے تھی، وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یوں فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ انصاری ہیں۔ انصار جو تھے ان میں ان کا اصل نام تھا اوس اور خزرج۔ کیا نام تھا؟ اوس اور خزرج۔ اور مہاجرین کا اصل نام کیا تھا؟ قریش۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریشیوں کے اندر پھر قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو عدی، بنو خطاب، بنو امیہ، بنو فلاں، لیکن اصل کیا تھے یہ؟ قریش۔ انصار اصل میں کیا تھے؟ اوس اور خزرج۔ تو قریشیوں کو کیا نام دیا؟ مہاجرین۔ اوس اور خزرج کو انصار۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کو انصار اسی مواخات کی وجہ سے کہا گیا۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواری تھے ان کو بھی اللہ نے انصار کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ انصار اللہ۔ انصار یہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے انصاریوں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، وہ مال فے ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لائے۔ وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ تو مال غنیمت میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا، دشمن سے حاصل ہوا مال اس کے دو قسم، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کر کے حاصل کیا جائے، اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے۔ ٹھیک، آپ نے ان کا ایثار اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ پسند فرمائیں تو ہمارے گھر بھی لے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ گھر لے لیں۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ دیا تھا کہ آپ مدینہ ہمارے پاس آ جاؤ، جو شرائط لکھنی ہے لکھ لو اس کے اوپر، بس اب آ جاؤ۔ بولتے نا بلینک چیک دے دیا آپ کو، لکھو جو لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بس ایک شرط ہے کہ اللہ کے دین میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میرے انصار اور آوان بن جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے، آپ نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا، لیکن ان کی پیشکش قبول نہیں کی، اور مہاجرین صحابہ کو ان کی زمینوں پر گھر بنا دیے جو انصار نے پیش کی تھی یا جو کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ انصار نے رسول اللہ سے عرض کی ہمارے باغات مہاجرین اور ہم میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باغات ہیں، کام کاج کریں گے اور پیداوار میں تمہارے ساتھ شریک ہو جایا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لا قال یکفونکم المؤونہ ویشرکونکم فی الثمر۔ یکفونکم فی المؤونہ کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، یہ محنت میں آپ کا ساتھ دیں گے اور جب پیداوار ہوگی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا جیسے آپ کی مرضی، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا ان اخوانکم قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم، یہ مہاجرین یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنا مال اور اولاد پیچھے چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا ان کی مدد کرو۔ انصار نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم اپنی جائیدادوں سے انہیں حصہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے؟ انصار نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم قوم لا یعرفون العمل فتکلموہم وتقاسم لہم ثمر۔ فرمایا یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں جانتے،
ظاہر ایک فن ہے، کھیتی باڑی کسان ہونا بھی ایک فن، ہر بندے کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ فرمایا اس فن کو یہ لوگ نہیں جانتے، البتہ انہیں زمین دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے کام لو اور پھل میں ان سے حصے دے دیا کرو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر، ان کو کچھ نہیں آتا، کام کراؤ جو اتنا کرا سکتے ہیں ان کی۔ تو امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی کہ انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور کہا کہ آؤ تمہیں بحرین کی زمین الاٹ کر دوں۔ انصار کہنے لگے نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی ہی زمین بانٹیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے حوض پر ملاقات ہو۔ اللہ اکبر، میرے بعد تمہارا سامنا ترجیح ذات سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ہائے ہائے، میں جب دنیا سے اٹھ جاؤں گا، انصاریوں کو کہا تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، انصاریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو گے انشاءاللہ۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امام بخاری ہی کی روایت ہے کہ ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام کے پاس سخت بھوک کی حالت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں اس کی خاطر و مدارت کے لیے کچھ نہ ملا۔ یہ بھی حالات مسلمانوں پر آئے، کچھ نہ ملا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے اس کی مہمان نوازی کرنے کو فرمایا، ایک انصاری نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ مہمان کس نے بنایا؟ انصاری نے مہمان بنایا۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے گھر میں بھی بال بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہ تھا، صرف بچوں کا کھانا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا اور کھانا پیغمبر علیہ السلام کے مہمان کو کھلا دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کے بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ چراغ بجھا دینا، ہم تھوڑا سا وہ کر لیں گے۔ یوں وہ مہمان کے سامنے دکھاوے کا ایک ارادہ کر رہا تھا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ وہ خود ساری رات بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت حاجت ہو۔ اس ایثار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندوبست مناسب سمجھا جس سے مہاجرین کی اقتصادی مسائل حل ہو جائیں، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کے پہلے سال ہی مواخات کا نظام قائم فرما دیا۔ بعض روایات معلوم ہے مواخات کا اعلان حضرت انس بن مالک کے گھر کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق یہ اعلان مسجد نبوی میں کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا مواخات 2 دفعہ قائم کی گئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں صرف مہاجرین کے درمیان، اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ یہاں یہ دوسری مواخات کا ذکر ہے۔ ابن سعد نے اپنے استاد واقدی، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ابن ہشام، ابن سعد اور واقدی، یہ واقدی جو ہے یہ ابن سعد کا استاد ہے، ان کے واسطے سے تابعین کی ایک جماعت سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے مہاجرین کے درمیان بھی مواخات قائم فرمائی اور مہاجرین و انصار کے درمیان الگ سے مواخات قائم کی۔ اس مواخات کی بنیاد حق اور ہمدردی پر رکھی گئی۔ طے پایا کہ وہ موت کے بعد بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ کل 90 آدمی تھے، 45 مہاجر تھے اور 45 انصار تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بعض روایات کے مطابق کل تعداد 100 تھی، 50 مہاجر 50 انصار۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو اس مواخات کے بعد رشتہ داروں کے سوا مہاجرین اور انصار کے وارث بنتے تھے، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ مواخات کا جو سلسلہ ہے یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قائم کیا تھا، تو مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، لیکن یہ خاص موقع کے لیے تھا، یاد رکھنا۔ اور جب وہ اچھے مضبوط ہو گئے تو پھر جو ان کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، ان کو واپس کر دی گئیں، اور بعد میں شروع میں یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر کے قرآن کی آیت اتاری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ وراثت کے اندر صرف خونی رشتے ایک دوسرے کے واسطے، یہ جو ایمانی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، یہ وراثت نہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ خیر، پیغمبر علیہ السلام کی جو وراثت ہے، مواخات ہے، اس کے بڑے بڑے آگے انشاءاللہ آپ کو واقعات اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو مواخات قائم کی تھی، اور اس میں انصار مدینہ نے
سبحان اللہ، کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا مواخات کا حق ادا کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پروردگار جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا